progress is through an institutional mechanism of parliamentary development. इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती. वेस्ट में अगर कोई राइट टू गुड लाइफ कहीं पे अचीव हुआ है तो उसका एक ही मैकेनिज्म था, एक ही तरीक़ाकार था, एक ही ज़ाब्ता था, और वो था अवामी शिरकत और थ्रू द हाउसेस. ऐसे ही मिला. और जहाँ पर नहीं मिल सका, जहाँ पर कोई टिरनी रही, जहाँ पर कोई डिक्टेटोरियल रूल रहे, और जहाँ पर अवाम की आवाज़ को दबाया गया, जहाँ अवाम की आवाज़ को सही तौर पर अहमियत नहीं दी गई, तो वो खित्ते, चाहे उसमें बरे सगीर है, चाहे उसमें अफ्रीका है, चाहे उसमें कुछ बारिंग फ्यू कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट ड्यू टू देयर ऑयल वेल्थ, आप सब जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं. भी हमारे मोज़ेस दोस्त एक्सीलेंसी काउंसिल जनरल ऑफ तुर्की यहाँ पर मौजूद हैं. माइंडसेट एक है, सोच एक जैसी है. और मैंने जब इस्तांबुल में जाके देखा कि बेहतरी का रास्ता तो वो भी अवामी ताकत के ज़रिए मिला, कोई और रास्ता नहीं था. टू दिस असेंबली एज फार एज आई कैन से, मैंने कोशिश ये की है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का, आई डेडिकेट ऑल दिस डेवलपमेंट, पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब. उनकी जो मेडन स्पीच थी मरियम नवाज साहिबा की, उस तकरीर के अंदर लाजमी तौर पे इन हाउसेस को स्ट्रेंथन करने की, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को फाल करने की, स्टैंडिंग कमेटीज़ को इफ़ेक्टिव करने की, हाउस की पार्टिसिपेशन और गवर्नेंस के ऊपर एक ओवरसाइट के लिए उन्होंने एक अपना विजन दिया. एंड दिस इज़ वेयर वी ड्राइव आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम. अगर एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इसमें उनकी विल शामिल ना हो तो ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ये सब नॉवल बातें थीं. मैं खुद इनका एक एडवोकेट रहा. जो अहमद बिलाल साहब ने बात की, आई हैव बीन टू 5 सक्सेसिव लॉ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स. उन सब से मैंने जाके दरख्वास्त की कि ये स्टैंडिंग कमेटी आप बनाते हैं, उसका एक इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन के बाद उसकी दोबारा मीटिंग नहीं होती. और एक इंतहाई बेतुकी सी बात है कि वो कमेटी अपने तौर पे ना ओवरसाइट कर सकती है और ना ही वो चेक कर सकती है फाइनेंशियल एलोकेशंस को. तो ये जो पार्लियामेंट या असेंबली है, इसके पास इख्तियार है बजट बनाने का, तो ये कैसी गलतुल आम प्रैक्टिस है कि हम ये प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं कि somebody who gives the monies but cannot question the expenditure. कैसे हो सकता है? और ये हक तो सिर्फ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का है और इन हाउसेस का है. और एक लैटिन की मैक्सिम है, आई वोंट बी एबल टू प्रोनाउंस दैट लैटिन वेरी राइटली, लेकिन उसका जो तर्जमा करीब तरीन है वो ये है कि द फिगर हु गिव्स बर्थ इज कॉल्ड मदर. और जो द फिगर हु गिव्स बर्थ, तो ये असेंबली से आपकी जितने फंड्स हैं यहाँ से दिए जाते हैं, जितनी एलोकेशंस हैं यहाँ से की जाती हैं. ये आप अपने अप्रोप्रिएशंस करते हैं कि किसके पास कितने पैसे जाने हैं, किसने कितने फंड्स लेने हैं, आप उनको तफवीज़ करते हैं कि इस मद में इतने दे दें, इस मद में इतने दे दें. और ये कैसी एक मुनफरिद हमने सूरत हाल पैदा कर ली है कि आप दे तो रहे हैं और पूछ नहीं रहे. तो ये कैसे निज़ाम है जो मुअस्सर हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा? तो ये सारी जो बहस थी कि क्या असेंबली को इतना बाइख्तियार होना चाहिए, तो बड़ी बहस थी. रिलक्टेंस है फ्रॉम एब्सोल्युटली फ्रॉम द सिविल सर्विस साइड. देयर वाज अ वेरी क्लियर रिलक्टेंस कि आप ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये तो हम हुकूमत नहीं चला पाएंगे, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी और हम एक उलझन में फंसे रहेंगे. तो आप प्लीज़ काइंडली इस हद तक ना करें और इसको आप रहने दें, किसी सर्द खाने में पड़ा रहने दें. बट आई ऑनेस्टली आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ 2 years मैं ये कह सकता हूँ कि इससे निखार पैदा हुआ, इससे बेहतरी आई. आज आप असेंबली के अंदर
جو ایک لفظ ادا کرتے ہیں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. آپ کی ساری اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز, they say and they rightly say that half of the working of the assemblies is through standing committees. اور وہ half of the working, جو 50% of the working ہے, وہ جب آپ کی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے, جو آپ کے ارباب اختیار ہیں, جو آپ کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں, جو 120 ملین لوگوں کے صحت پہ کتنا خرچ ہوگا یہ فیصلہ کرتے ہیں, آپ کی تعلیم پہ کتنا خرچ ہوگا. اور دیکھیں یہ بات بھی مجھے اسی اسمبلی کی ایک کمیٹی کی میٹنگ میں سے, میں آئی واز ناٹ کاگنیزنٹ آف دیٹ. اب یہ ہمارے جو ممبرز الیکٹ ہو کر آتے ہیں, یہ 5-5 لاکھ عوام کے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ گراس روٹ لیول پر لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جو وزڈم, جو ایکسپیرینس ان سے فلو کرتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتا. تو مجھے پتا چلا, مجھے یہ میرے لیے بڑا اسٹانشنگ فیکٹ تھا. میں نے کہا میں تو آئی ایم آلموسٹ 52 ناؤ, تو میں تو آج تک میرٹ کے لیے میں نے تو بڑا شور مچایا میرٹ کے لیے کہ میرٹ ہونا چاہیے. اور یہ ون آف آر ممبرز پوائنٹڈ آؤٹ ان ون آف دی اسمبلیز میٹنگ اینڈ ہی سیڈ کہ آپ کس میرٹ پہ بحث کر رہے ہیں. آج جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے, مے اٹ بی ایچ ایس این کالجز اور مے اٹ بی بیکن ہاؤسز اور مے اٹ بی امریکن اسکولز اور مے اٹ بی اینی فینسی اسکول ان سندھ اور اسلام آباد اور روٹس, ایک بچے پہ دیز بگ اسکولز دے اسپینڈ مور دین 30,000 روپی a week on one child. And the boy who is going to the government school, you are spending $87 per annum. آپ مجھے بتائیں کون سا میرٹ ہے یہ, کہاں کا انصاف ہے یہ. آئی ایم ناٹ اگینسٹ, میں کوئی بہت سوشلسٹ نہیں ہوں میں, لیکن ایک اگر میرٹ ہے تو پھر ایک بچے پر آپ 30,000 روپیہ آج کے دن میں ایک ہفتے میں خرچ کر رہے ہیں, اور ایک بچہ جو کہ آپ کی 70% آبادی ہے اس پر صرف $87 ایک سال کے خرچ ہو رہے. تو میں نے تمام وزرائے کرام سے کہا کہ ذرا ٹھہر جا اور ہوگرے خمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سنتا جا. یہ نہیں ہو سکتا. وی کین ناٹ سروائیو لائک دس. وی ہیو ٹو برنگ ان ٹرانسپیرنسی, وی ہیو ٹو برنگ ان اکاؤنٹیبلٹی. ہمیں اپنی جو پبلک ریپرزنٹیشن کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے. اینڈ ایوری لٹل تھنگ, مے اٹ بی امپاورمنٹ آف دا ہاؤس, مے اٹ بی برنگنگ دا رولز ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ, مے اٹ بی برنگنگ دا بیسٹ practices around the globe to this house, may empowering these honorable gentlemen, ladies and gentlemen, those who get elected and whole day they spend with the people solving their problems, those who navigate the crisis every day without fail. For that one purpose, the dividends of democracy have to be with the public and through the public representative, no other reason. And we will stand for it. Frankly, I have to narrate another story. I won't take much of your time. Just in 2 minutes, I will conclude. اس اسمبلی میں نے پچھلے کم و بیش 22 سالوں میں I can fairly say that آج تک کوئی بجٹ تقریر نہیں سنی. جب بھی اجلاس ہوتا ہے, اجلاس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کی I don't know how somebody can give a direction which is ultra vires to the constitution. How can they say that go and sabotage the proceedings of the house? میری سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن مجھے کہا گیا, بتایا گیا کہ جی پارٹی ڈائریکشن ہے کہ اجلاس نہیں چلنے دینا. میں کہا آپ کا گناہ نہیں ہے. جب میں ان بینچز پہ تھا تو مجھے بھی یہ ڈائریکشن تھی, اور جب اس سے قبل میں حکومت میں تھا تو کوئی اور ان بینچز پہ تھا تو اس کو بھی یہ ڈائریکشن تھی. 2002 سے لے کے آج تک میں ایک عام آدمی ہوں.
مجھے نہیں پتا کہ جو وزیر خزانہ جو کہ میرے ٹیکس پیئر کے پیسے سے میرے اوپر ہی پیسے خرچ کرے گا، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں. دس منی از پبلک منی. یہ آپ کے پیسے ہیں جس کو میں آپ پر دوبارہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے، 12 کروڑ لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نہیں 2 فری کین کی لڑائی کے باعث کہ میں سن سکوں کہ وزیر خزانہ میرے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلے کر رہا ہے. وہ میری صحت پر، میری تعلیم پر، میری سڑکات پر، میرے کارخانے پر کیا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے. میں نے آج تک وہ نہیں سنا. میں نے گو بابا گو سنا، گو بی بی گو سنا، گو نواز گو سنا، عمران کو غدار سنا، اور سو آن اینڈ یو جسٹ کیپ آن سیئنگ اٹ. اور یہ ہم اسمبلی کے اراکین نے خود کیا. Ladies and gentlemen, I, with a very heavy heart, had to pass that order, جس میں میں نے کہا کہ یہ ممبرز ایکسپیلڈ ہیں، اور اس کے بعد ایک الیکشن کمیشن میں ریفرنس گیا، اینڈ دین آئی اسٹوڈ فار اٹ. اس میں درخواست 3 معزز اراکین کی تھی جن کا یہ خیال تھا کہ پاناما کیس کے فیصلے کی بنیاد پر، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک فیصلہ آپ دے دیں کہ دیر ہیز بین اے مس اسٹیٹمنٹ، and based upon that misstatement an elected prime minister should be ousted from the office, اور ان کو نکالنے کے بعد اس کو ویلیڈیشن آپ سپریم کورٹ سے جا کے لے لیں. میں نے کہا کہ وہ کہیں کچھ بنیاد بنائیں، اور یہاں پر تو اس سے بڑا جرم ہو گیا، اور یہ تو حلف توڑ دیا گیا. اور یہ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ایک بندہ ریپیٹیشن آف اوتھ از ایون bigger thing to be alleged on someone than making a misstatement. تو آپ ان کو آئین میں ایسے لکھا ہے. بڑے بڑے وکلا آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس میں لکھا ہے کہ اس میں آپ ان کی ممبرشپ ختم کرنے کا ریفرنس بھیجیں. اگر یہ الزام لگا کر کہ جھوٹ بولا گیا تھا ختم کی جا سکتی ہے، وہ بھی ملک کے وزیر اعظم کی، تو پھر ان 25 افراد کی قسم اٹھانے پر، یہ کہنے پر کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس ایوان کی کارروائی کو پاکستان کے آئین اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق چلاؤں گا، اور جو اس کو توڑتا ہے اور جو کہتا ہے کہ یہ پارٹی ڈائریکشن ہے اور اس میں یہ موجود ہے کہ مجھے کہا گیا کہ ہاؤس کو نہیں چلنے دینا، یعنی سیبوٹیج کرنا ہے، تو آپ اس کو بنیاد بنائیں اور یہ ان کی آپ الیکشن کمیشن کو بھیج دیں. اینڈ ود ون لائن آئی ہیو آنسرڈ اٹ کہ the right to representation could not be snatched away on these flimsy reasons. اگر یہ سپریم کورٹ نے بھی کیا تھا تو بہت غلط کیا تھا، اور سپریم کورٹ کے ماتھے پر یہ ایک بدنما داغ ہے. کیسے صاف کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پینٹ دس بلیک آن مائی ہیڈ. یہ ممبرز یہیں رہیں گے، اور آج تک وہ ممبرز وہاں بیٹھے. میں ایک دفعہ پھر اس بات کو ریٹریٹ کرتے ہوئے اور اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہوئے کہ this wouldn't have been possible if the support from the chief executive of the province wouldn't have been there. The able and patronage from people like Rana Iqbal Khan Sahib and Manshaullah Bhatt Sahib, associates and friends like Ali Haider Gilani and Amir and Arshad Malik and Chaudhry Shafe Saab wouldn't have been there. We are working collectively, all those honorable members sitting here, in sab ki bahut contribution hai. They selflessly work for hours and hours, اور ان میں ذاتی کام میرا نہیں خیال کسی ایک کا بھی ہوتا ہوگا. یہ جو میری بہنیں یہاں پر تشریف فرمائیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسمبلی کے اندر. اینڈ وی ایز اے ٹیم ہیو ٹرائیڈ ٹو گیو دیٹ رائٹ ٹو پبلک for which they have elected us. I hope this journey continues, and whatever little role we can play into it, we keep on playing it.